السلام علیکم۔ میرے باپ نے میری شادی 15 سال کی عمر میں اپنے پاگل بھتیجے سے کر دی، جس کے نام کروڑوں کی جائیداد تھی۔ میں دلہن بنی رو رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر آیا۔ میں جسے پاگل سمجھ رہی تھی، اس نے تو میرا حشر، پورا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ چاروں جانب گلاب کی پتیاں نچھاور کی گئی تھی۔ پھولوں کی سرخ و سفید لڑیاں پلنگ کے چاروں اطراف لٹک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے مجھے اپنے کمرے سے رخصت کر کے شاہمیر کے کمرے میں لایا گیا تھا۔ باہر سے شور و غل کی آوازیں کب سے آئی جا رہی تھی۔ کئی دنوں سے یہی شور برپا تھا اس حویلی میں۔ سر شام ہی لڑکیاں ڈھولک لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور پھر ہر طرف سے ان کے سحرے گانے کی آوازیں گونجا کرتی تھی، مگر مجھے ان آوازوں سے سخت وحشت ہونے لگتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے کسی پنچھی کی طرح پنجرے میں قید کی جا رہی ہوں، لیکن میں آزاد ہی کہاں تھی۔ ہم جیسے لوگ تو صدیوں سے ذات پات کی قید میں مسلسل پستے چلے آ رہے تھے، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہنا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تھی۔ میں ذرا سنبھل کر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے شاہمیر سے تو کوئی خوف نہ تھا، بس خوف تھا تو خاندان کی عورتوں کا، جنہوں نے ذرا بھی کوئی غلطی پکڑ لی تو پھر پورے خاندان میں مرچ مسالے لگا کر پیش کریں گی کہ شاہ جی کی بیٹی مہرو کو تو ذرا بھی حیا نہیں، بالکل نہ شرما رہی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ انہی باتوں کی وجہ سے میں نے اپنا گھونگھٹ سر پہ لیا تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور میری اماں میرے دلہے کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ دیکھو شاہمیر، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے، اب اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اماں جانے اسے کیا کیا سمجھائے جا رہی تھی۔ میں نے ہلکے سے نظر گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ اس نے سفید رنگ کی قمیض شلوار پہن رکھی تھی اور روپیوں سے بنا ہوا ہار اس کے گلے میں اب تک لٹک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ ماں اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ میری طرح وہ بھی کافی بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ جانے کب تک وہ ایسے ہی بیٹھا مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اپنا گھونگھٹ اتار پھینکا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میری سکھیوں نے مجھے بہت سجایا تھا۔ مہنگا اور حسین عروسی لباس، قیمتی زیورات اور ہار سنگھار کیے میں کوئی حسین پری لگ رہی تھی، مگر یہ حسن میرے کس کام کا تھا جب میرا دلہا ہی۔ میں نے ایک بار پھر شاہمیر کی جانب دیکھا۔ وہ اب بھی مجھے ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ یکا یک مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے ایک ایک کر کے اپنے سارے زیورات نوچ پھینکے۔ میری اس حرکت پہ وہ اور گھبرا سا گیا۔ کیا ہوا مہرو آپی؟ وہ بولا تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں اس کے قریب گئی اور اس کا کان پکڑ کر بولی، خبردار، آج کے بعد مجھے آپی مت کہنا۔ میں جانے کیوں اس معصوم پہ غصہ کیے جا رہی تھی، جبکہ اس سب میں اس کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ وہ بھی میری طرح سے اس ظالم سماج کے ظلم کا شکار بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے یکا یک آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے آج سے پہلے میرا یہ روپ کبھی نہ دیکھا تھا، بلکہ ہمیشہ میرا پیار ہی دیکھا تھا۔ وہ جلدی ہی بیٹھ کے دوسرے سرے پہ روتے ہوئے سو گیا تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا، میں برباد ہو چکی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ میں نے اپنا سراپا دیکھا اور پلنگ پہ سوتے ہوئے شاہمیر کو اب یہی میرا مقدر تھا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتی چلی گئی اور اپنی قسمت پہ ماتم کرنے لگی۔ کافی دیر تک میں روتی رہی۔ ہوش تب آیا جب شاہمیر نے پکارا، مہرو آپی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ جانے کب اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے پھر سے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا، خاموشی سے سو جاؤ۔ میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تو وہ معصومیت سے میری جانب کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ مجبوراً میں اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، کاش کوئی ملازمہ نظر آ جائے۔ میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی، مگر وہاں اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ تھے، جلدی ہی سو جایا کرتے تھے۔ ویسے بھی مہمانوں وغیرہ کی خدمت کر کے سب تھک چکے تھے۔
میں نے اب تک روسی لباس پہن رکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں باورچی خانے کی جانب چلی آئی، جہاں زمین پہ کام والی کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی فریج سے دودھ کا گلاس لیا اور واپس چلی آئی۔ شاہمیر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گلاس بڑھایا تو وہ جلدی جلدی سارا دودھ پی گیا۔ میں نے اسے کمبل اڑا دیا اور خود ایک کونے میں لیٹ گئی۔ نیند تو اب روٹھ چکی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا جس دن میرے چچا اور چچی کا انتقال ہوا تھا۔ وہ نواب شاہ سے حیدرآباد جا رہے تھے کہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں ہی جان سے چلے گئے۔ اس دن حویلی میں کہرام مچا ہوا تھا۔ لوگ جوک در جوک تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی اور میرے چچا کے اکلوتے بیٹے کی عمر تقریباً 6 سال کی تھی۔ اتفاق سے اس دن وہ چچا والوں کے ساتھ حیدرآباد نہیں گیا تھا کیونکہ اسے بخار تھا۔ شاہمیر میرا بہت لاڈلا تھا، ہر وقت میرے پاس ہی رہا کرتا تھا اور چچا کے جانے کے بعد تو جیسے میں اس کا سایہ بن گئی تھی۔ میں سارا وقت اس کی لاڈ اٹھایا کرتی، اس کے چھوٹے چھوٹے کام میں اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ کبھی اس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلا کرتی تو کبھی وہ کرکٹ کھیلنے کی ضد کیا کرتا تھا اور میں اس کی ہر ضد پوری کرتی تھی، یہاں تک کہ میرے حلق سے ایک نوالہ نہ گزرتا تھا جب تک وہ کھانا نہ کھا لیتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں 18 سال کی ہو گئی اور وہ 9 سال کا۔ خاندان سے روز کوئی نہ کوئی رشتہ آتا رہتا تھا میرے لیے۔ ویسے تو میں کافی خوبصورت تھی، لیکن یہ رشتے میرے حسن کی وجہ سے نہیں بلکہ بابا سائیں کی نام کی وجہ سے آیا کرتے تھے۔ میں اس سب سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن رہا کرتی تھی۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو شادی کے معاملات میں بولنے کی اجازت نہ تھی، لیکن ایک دن جب میں بابا سائیں کے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو میں نے اماں کی باتیں سن لی۔ شاہ جی، پھر آپ نے کیا سوچا ہے مہرو کے رشتے کے بارے میں؟ اماں کی آواز تھی۔ میں اچانک وہیں رک گئی۔ بابا سائیں کی آواز ہلکی سی آئی تھی۔ سوچنا کیا ہے مہرو کی اماں؟ بات صاف ہے، میں اپنی بیٹی کسی ایرے غیرے کو نہیں دے سکتا جبکہ لڑکا گھر میں موجود ہے۔ ان کی دو ٹوک آواز تھی۔ لیکن شاہ جی، وہ تو مہرو سے کافی چھوٹا ہے، اماں نے ہچکچاہٹ سے کہا۔ میں کوئی عمر وغیرہ نہیں دیکھوں گا۔ شاہمیر کی کروڑوں کی جائیداد پہ کوئی اور لڑکی آ کر قبضہ کیوں کرے جبکہ اس کی تایا کی بیٹی موجود ہے، اور میں بھی اپنی ساری جائیداد کسی غیر کے حوالے کیوں کروں؟ ان دونوں کی گفتگو سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ یہ میں کیا سن رہی تھی؟ میری قسمت کا یہ کیسا فیصلہ کیا جا رہا تھا؟ میں الٹے قدموں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی تھی۔ اس دن رو رو کے میرا برا حال ہو چکا تھا، مگر میں ایک بے زبان جانور کی طرح کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بابا سائیں نے بس اپنی پرکھوں کی جائیداد بچانے کی خاطر مجھے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور آج اس فیصلے کو عملی جامہ پہنایا جا چکا تھا۔ کسی کو حیرت یا اچنبھا نہ ہوا تھا، کیونکہ سید زادیوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ یا تو ان کو کسی بوڑھے کے حوالے کر دیا جاتا یا کسی بچے کے حوالے، اور اگر دونوں ہی میسر نہ ہو تو پھر ان کا نکاح قرآن پاک سے کر دیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے نکاح کا حق اپنے والدین کو معاف کر دیتی تھی۔ جانے کہاں سے عجیب و غریب رسومات آئی تھی۔ میں بس یہی سوچتی جا رہی تھی کہ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ہر جگہ سے گہما گہمی کی آواز آ رہی تھی۔ میری ماں جب میرے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے ابھی تک اسی حلیے میں بیٹھا دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی تھی۔ مہرو، تو نے لباس کیوں تبدیل نہیں کیا؟ وہ پیار سے میرا ماتھا چوم کے پوچھنے لگی۔ کیوں اماں، کیا لباس تبدیل کرنے سے میری قسمت بھی تبدیل ہو جائے گی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اماں دکھی ہو کر میری جانب دیکھنے لگی۔ دیکھ مہرو، یہ سب تیرے ساتھ نہیں ہوا، کئی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ میں تیرے بابا سے 20 سال چھوٹی ہوں، اور دیکھو کبھی میں نے کوئی شکایت کی
اور تو خوش نصیب ہے، شاہمیر چند سالوں میں گبرو جوان ہو جائے گا اور پھر تم دونوں میں کوئی فرق نہیں لگے گا۔ وہ مجھے بہلائے جا رہی تھی مگر میں سر جھٹک کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ جس لڑکی کو اپنی شادی میں کوئی خوشی حاصل نہ ہو پائی تھی وہ آگے کیا خوش رہ پاتی۔ میں اماں کے کہنے پہ لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ اب شاہمیر مجھے آپی نہیں صرف مہرو کہا کرتا تھا۔ کبھی وہ کھیل کود سے گھر آتا تو اس کے کپڑے مٹی سے خراب ہو رہے ہوتے تھے۔ ایک دن مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے اس کے گال پہ زوردار تھپڑ دے مارا تھا جس پر وہ سسکنے لگا۔ مہرو تم اتنی ظالم کیوں ہو گئی ہو؟ وہ کافی دیر رونے کے بعد ہچکیوں کے بیچ میں بولا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا۔ یہ میں کیا کر رہی تھی اس معصوم کے ساتھ؟ ایک یتیم بچہ جسے میں اپنی قسمت کی خرابی کا سبب ماننے لگی تھی۔ اسے تو اب تک سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ وہ میرا شوہر تھا۔ اس دن میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب میں شاہمیر کے ساتھ ناانصافی ہونے نہیں دوں گی۔ بابا سائی نے اس کی جائیداد کی خاطر اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا مگر میں اسے اسی طرح اس ظالم سماج کا حصہ بننے نہیں دوں گی۔ اب میں شاہمیر کی سیاہ اور سفید کی مالکن تھی اور میں نے دوسرے دن ہی اس کا ایک اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیا جو ہمارے گاؤں سے بس تھوڑی ہی دور تھا، اور شاہمیر بڑی بڑی گاڑیوں کا مالک تھا، ڈرائیور موجود تھا، اسے لانے لے جانے کی ذمہ داری میں نے اسے سونپ دی تھی۔ اب وہ کافی خوش رہنے لگا تھا۔ اسکول سے واپسی پہ آتا تو مجھے سارے قصے سنایا کرتا تھا۔ میں نے بس 9 جماعتیں ہی پڑھ رکھی تھی، وہ بھی گاؤں کے اسکول سے، مگر میرا مقصد اسے اعلیٰ تعلیم دلوانا تھا۔ میں نے بابا کی ایک نہ سنی تھی۔ اب شاہمیر میری ذمہ داری تھا۔ مجبوراً وہ خاموش ہو چکے تھے۔ دن پڑ لگا کر گزرتے چلے گئے اور ایک دن شاہمیر کراچی سے واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ دیکھو مہرو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ خوشی سے بولا تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں انجینئرنگ کی ڈگری تھی۔ آج میں بہت خوش تھی، میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ شاہمیر میرا ممنون تھا کہ میں نے اس کے لیے یہ قدم اٹھایا، ورنہ وہ بھی آج ایک عام سا وڈیرا ہوتا۔ باتوں باتوں میں شاہمیر نے بتایا کہ یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات پہ میرا دل کہیں سے چھن سے ٹوٹا تھا، مگر میں شاہمیر کی خوشیوں کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کے نکاح میں ہوں مگر وہ بس مجھے ایک دوست ہی سمجھتا تھا۔ بچپن کی باتیں وہ بھول چکا تھا اور بعد میں وہ ہمیشہ ہاسٹل میں رہا تھا۔ حویلی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان شوہر بیوی والے کوئی تعلقات نہ تھے، اور آج جب وہ اپنی خواہش ظاہر کر رہا تھا تو میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا۔ تم بے فکر رہو شاہمیر، تمہاری شادی ضرور ہوگی اور تمہاری پسند سے ہوگی۔ وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ وہ مہرو چاچا سائی کبھی اجازت نہیں دیں گے، لیکن میں نے اسے کہا کہ یہ سب میرا کام ہے۔ دوسرے دن میری بات پہ بابا سائی نے خوب واویلا مچایا۔ تو پاگل ہو گئی ہے مہرو، اپنی شوہر کو کسی انجان لڑکی کو سونپنا چاہتی ہے؟ وہ سخت طیش میں تھے۔ بابا وہ میرا شوہر تب بنا تھا جب اسے ان سب باتوں کا کچھ پتہ بھی نہ تھا۔ میں اب اسے اس سماج کے نظام کے بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ مہرو وہ لڑکی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لے گی تو بابا سائی کیا کرنا اس جائیداد کا؟ ہم سب نے بھی تو ایک دن مر ہی جانا ہے۔ میں ان کو اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ شاہمیر بہت خوش تھا۔ میں نے اسے اپنے سارے زیورات نکال کے دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے اپنی دلہن کو دینا۔ تب وہ عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ مہرو یہ تو تمہارے ہیں۔ وہ کچھ شرمندہ سا تھا۔ میں کیا کروں گی ان کا؟ وہ جوان ہیں، پہنے گی، میرے پاس تو رکھے رکھے سڑ رہے ہیں۔ میں نے اپنا رخ موڑا اور بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پہ ضبط کا بندھن باندھا، کہیں شاہمیر اپنی خوشیوں کی قربانی نہ دے دے۔ میں نے اسے جانے کا کہا۔ شادی کی تصاویر ضرور بھیجنا شاہمیر، میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا تو وہ سر جھکا کے اپنا سامان اٹھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے سے نکلا تھا اور بار بار مڑ کے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کے جاتے ہی ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ آج میرا شاہمیر مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ مجھے علم ہی نہ ہوا تھا کب میں اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، اس کی وجاہت میرے دل میں گھر کر چکی تھی،
مگر میں اپنی خواہشات کی وجہ سے اس کی خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹ سکتی تھی۔ مجھے افسوس اس بات کا بھی تھا کہ میرے ماں باپ کو اپنی اکلوتی بیٹی کی کسی خوشی اور ارمان کا خیال نہ تھا، بس ان کو جائیداد کی فکر تھی، اور میں خود کو اسی جائیداد کی قید سے آزاد کروانا چاہتی تھی۔ میں نے آئینے میں اپنا سراپا دیکھا، آج بھی میں اسی طرح حسین تھی۔ میرا چہرہ، میرے خدوخال کہیں سے چغلی نہ کھاتے تھے کہ میں 35 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ شاہمیر کے ساتھ کھڑی ہوا کرتی تھی تو اس سے چھوٹی ہی لگا کرتی تھی، کیونکہ اس نے کافی قد نکالا تھا۔ میں کافی دیر تک انہی خیالات میں کھوئی ہوئی تھی اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھی جا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہ ہوا تھا کہ کب شاہمیر اندر آیا تھا۔ اچانک اس نے میرے سر پہ لال رنگ کا دوپٹہ اڑایا تو میں چونک گئی۔ شاہمیر، تم گئے نہیں اب تک؟ میں سخت حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ نہیں مہربانو، شاہمیر اب کہیں نہیں جائے گا، اس کی منزل تو مہرو ہے، پھر وہ کسی اور لڑکی کی جانب کیوں دیکھے؟ اس کا لہجہ آج بدلا ہوا تھا۔ میں چونک کے رہ گئی تھی۔ کیا ہوا شاہمیر؟ میں نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھنے لگی تو اس نے وہ ٹکا اور جھومر مجھے پہنانا شروع کیا۔ مہرو، آج جب تم سے جدا ہو کے جا رہا تھا تو میرا دل مجھے روکنے لگا تھا۔ ایک دم اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ ماریا سے صرف لگاؤ ہے اور مہرو سے تو محبت ہے۔ پھر میں 4 دن کے لگاؤ کی خاطر اپنی سالوں کی محبت، اپنی منقوہہ کو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ وہ مجھے والہانہ انداز میں دیکھے جا رہا تھا اور میں شرم سے آدھی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ بس اب ایک لفظ نہیں، اچھی لڑکیاں شوہر کے آگے زبان نہیں چلاتی، وہ مسکرا کر کہنے لگا تو میرے چہرے پہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی جسے میں نے چھپانے کی کوشش کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کسی مہرو کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ذات پات کی خاطر کسی لڑکی کا حق مارنے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت ہوگی۔ وہ ایک عزم کے ساتھ کہے جا رہا تھا اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ 20 سال کی محنت کا صلہ آج مجھے مل چکا تھا۔ ہاں، میں نے بہت انتظار کیا تھا مگر دیر آئید درست آئید۔